افسوس یہ ہے اور دکھ یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان عبادات پہ کچھ نہ کچھ موجود ہیں، لیکن غلامی کی زندگی پر راضی ہیں، اور غلامی کی زندگی پہ راضی رہنا اسلام کا مزاج نہیں۔ مسلمان ہو اور غلام ہو، یہ دو چیزیں ملتی نہیں۔ مسلمان ہو اور غلام ہو، مسلمان ہو اور کسی طاقت کے ماتحت ہو، مسلمان ہو اور غلامی پر ہو، مسلمان ہو اور کسی کافر نظام کے انڈر میں ہو، مسلمان ہو اور کسی کافر کے زیر سایہ ہو، یہ قطعاً اللہ کو پسند نہیں۔ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نبی اعظم کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ دین کو ساری دنیا کے دینوں پر غالب کر دے، اس نظام کو ساری دنیا کے نظاموں پر غالب کر دے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسریٰ کا نظام چلے گا، نیچے عرب عبادات کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قیصر کا نظام چلے گا عرب پر اور نیچے مدینہ عبادات اور مسجد اور اخلاق اور خانقاہیں آباد کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ نظام عرب میں بھی چلے گا محمد مصطفیٰ کا، قیصر میں بھی چلے گا محمد مصطفیٰ کا، کسریٰ میں بھی چلے گا تو محمد مصطفیٰ کا، یمن میں بھی چلے گا تو محمد مصطفیٰ کا۔ کسی ایک علاقے میں ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ وہاں دین لے کر پہنچے ہوں اور نظام قائم نہ کیا ہو۔ کسی ایک ملک میں ایسا نہیں ہوا، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، کہ خالی دعوت چلی ہو اور وہاں نظام نہ آیا ہو اور نظام نہ بدلا ہو۔ صرف مسجدیں بن گئیں، صرف مدرسے بن گئے، صرف خانقاہیں بن گئیں، صرف اللہ اللہ ہونے لگ گئی اور اسلام پھیلنے لگا۔ کسی ایک جگہ صحابہ نے یہ نہیں کیا۔ جہاں صحابہ کے قدم لگے وہاں پورا ڈھانچہ بدلا، پوری تہذیب کو بدلا، پوری ثقافت کو بدلا، پورے نظام کو بدلا۔ اگر یمن میں اتریں تو یمن صحابہ کا، اگر مصر میں اتریں تو مصر صحابہ کا، اگر لیبیا میں اتریں تو لیبیا صحابہ کا، اگر تیونس میں اتریں تو تیونس صحابہ کا، اگر وہ سوڈان میں اتریں تو سوڈان صحابہ کا، اگر وہ مراکش میں اتریں تو مراکش صحابہ کا، اگر وہ شام میں اتریں تو ملک شام بدلا اور نظام بدلا، اگر وہ حلب میں آئے، اگر وہ دمشق میں آئے، اگر وہ اردن میں آئے، اگر وہ لبنان میں آئے، اگر وہ دمشق اور بیروت میں آئے، اگر وہ فلسطین میں آئے، اگر وہ مصر میں آئے، اگر وہ دنیا کے مشرق میں اترے اور ایران میں اترے، عراق میں اترے، اب پاکستان میں اترے، افغانستان میں اترے اور یہ آذربائیجان میں اترے، یہاں تک کہ کاشگر چائنا کے بارڈر تک اترے، جہاں صحابہ پہنچے ہیں وہاں نظام بدلا ہے، ثقافت بدلی ہے، تہذیب بدلی ہے، پوری ترتیب بدلی ہے، کیونکہ دین کا مزاج غالب آنا ہے، مغلوب ہونا دین کا مزاج نہیں۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب آنے کے لیے ہے، مغلوب ہونے کے لیے ہے ہی نہیں۔ اگر کہیں دیکھو کہ اسلام مغلوب ہے تو سمجھ جاؤ کہ مسلمان نہیں رہا۔ آج فلسطین میں ساری دنیا کا مسلمان عاجز نظر آ رہا ہے، اور فلسطین میں ظلم و ستم کی تاریخ رقم کی جا رہی، اور فلسطین میں یہودیت پورے جبر و ظلم کے ساتھ اور پوری اپنی بدماشی اور عیاشی کے ساتھ مسلمانوں پہ ظلم ڈھا رہی ہے، اور پوری دنیا کا مسلمان خاموش تماشائی بنا کھڑا ہے۔ ایک ملک کے آگے خاموش تماشائی بنا کھڑا نظر آ رہا ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ خاموش تماشائی ہے، بلکہ اپنے نشے میں مست ہے، دنیا کا نشہ چڑھا ہوا ہے، دنیا کی طاقتوں کا نشہ چڑھا ہوا ہے، پیسے کا نشہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، زمینوں کا نشہ، جائیدادوں کا نشہ، پیسے کا نشہ،
ڈالر کا نشہ، یورو کا نشہ اور بلڈنگوں کا نشہ، بلند و بالا عمارتوں کا نشہ اور ڈگریوں کا نشہ اور طاقتوں کا نشہ، اپنے منصب کا نشہ، اپنی حکومت کا نشہ، یہ نشہ سر چڑھ کے بول رہا ہے اور ہر ایک مسلمان اپنے نشے میں ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں کٹ گئیں، محمد مصطفیٰ کے بیٹے کٹ گئے، محمد مصطفیٰ کی بچیوں کی چڑیاں چھن گئیں، محمد مصطفیٰ کی امت لیراں لیراں ہو گئیں، ان کے گھر اڑا دیے گئے، ان کے مسکن تباہ کر دیے، ان کے شہروں کے شہر برباد کر دیے، اور ظلم و ستم کی تاریخ نے وہ نظارہ دیکھا کہ جو چنگیز خان بھی شاید شرمندہ ہوگا۔ انسانیت منہ چھپاتی پھرے، حیوانیت اور درندگی بھی ان کے سامنے، درندہ صفت جانور بھی اور جنگل کے جانور بھی اپنے آپ کو شریف سمجھنے لگیں۔ ایسے ظالم اور بدبخت اور ایسی ظلم و درندگی کی داستانیں ہمارے سامنے رقم کی جا رہی، اور ساری دنیا لمبی تان کے سوئی پڑی، اتنی بے حسی پوری امت میں ایسا نشہ دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ حجاج بن یوسف جیسا ظالم، جس کو آج بھی لوگ ظالم کہتے ہیں، وہ بھی اتنا غیرت مند تھا مسلمان، اتنا غیرت مند کہ دیبل اور کراچی کی بندرگاہ پر ایک لڑکی لوٹی اور لٹیروں نے اس کے مال و دولت کو لوٹا اور اس کے خاندان کو ذبح کیا، تو اس نے کہا یا للحجاج، یا للحجاج، اے حجاج میری مدد کرو، اے حجاج میری مدد کرو، اے حجاج میری مدد کرو۔ یہ اس نوجوان لڑکی کی آواز ایک قاصد کے ذریعے حجاج تک پہنچی، اور حجاج عراق میں ہے، اور وہاں یہ صدا آئی کہ ایک لڑکی یوں لٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھی یا للحجاج، اے حجاج تو کہاں ہے، میری مدد کر۔ تو حجاج جیسا آدمی پگھل گیا، 1,20,000 آدمی دربار میں قتل کروایا جس نے سیاست کی خاطر، وہ ٹیلے پر چڑھا اور مشرق کو منہ کر کے، کراچی کی طرف منہ کر کے اس نے کہا میں حجاج تیری پکار پہ آ رہا ہوں، حجاج تیری پکار سن کے آ رہا ہے۔ ایک لشکر بھیجا عراق سے، کراچی سندھ میں ایک لشکر بھیجا، شکست ہو گئی، پھر دوسرا لشکر بھیجا، پھر شکست ہو گئی، پھر اس نے تیسرا لشکر بھیجا جس میں اپنا بھتیجا اور داماد بھیجا، محمد ابن قاسم، جو بھتیجا بھی تھا داماد بھی تھا اور 17 سال کی عمر، اور کہا بیٹا بدلہ لے کر آنا ورنہ نہ آنا، جان چلی جائے چلی جائے لیکن بدلہ لے کر آنا۔ جس نے ایک مسلمان لڑکی پر ظلم کیا اسے زمین پہ رہنے کا حق نہیں، صرف وہ اکیلا نہیں، پوری جڑ اکھاڑ دینا قوم کی، اور جتنا پیسہ لگے میں دینے کو تیار، جتنا خرچہ آئے میرے خزانے پر بوجھ پڑے میں تیار ہوں، عراق کا پورا مال دوں گا، ایران کی پوری خراج دوں گا، لیکن جنگ جیت کر آنا، ہار کے نہ آنا ورنہ نہ آنا۔ وہاں سے محمد ابن قاسم آیا ہے اور تیبل کی بندرگاہ پر اترا ہے، اور اس لڑکی کی پکار پر اس نے جو شروع کیا ہے تو کراچی سے لے کر ملتان تک بڑے بڑے ہندوؤں کے مندر اکھاڑ کے پھینک دی۔ اس کو ایک لڑکی کی پکار تڑپا گئی، اور آج ہزاروں مائیں، ہزاروں بیٹیاں، ہزاروں معصوم بچے اور ہزاروں بوڑھے اور بوڑھی مائیں، اور وہ اپنا نوحہ رو رہی ہیں، اپنا دکھڑا رو رہی ہیں، اور اپنے دوپٹے اللہ کی طرف پھیلا پھیلا کر عرش کو ہلا دینے والی صدائیں
اور ان معصوموں کے آنسو، اور کوئی ان کے پتھر بھی پگھل جائیں جن صداؤں سے، لیکن مسلمان کا کلیجہ نہ پسیجا۔ کسی ایک کو فکر نہیں، جو اپنی طاقت میں لگا ہے وہ لگا ہے، جو اپنے نشے میں لگا ہے وہ لگا ہے، کوئی پرواہ نہیں کہ محمد کی امت فلسطین میں کٹ گئے، ہمارے ہی بچے کٹ گئے۔ وہ وہاں فلسطین والوں پر حملہ نہیں ہے یہود کا، میرے گھر پر وار ہے۔ اگر مجھے آپ کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، سچا پیار ہے، تو میرے نبی نے فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جتنے مسلمان ہیں، جتنے مسلمان عرب ہیں، عجم ہیں، سفید ہیں، کالے ہیں، بغیر کسی تفریق کے جتنے مسلمان ہیں، یہ ایک آدمی کی طرح ہیں، ایک گھر کی طرح ہیں۔ ایک آدمی کا جسم ہے جس میں آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، منہ بھی ہے، زبان بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں۔ اگر تکلیف ایک جسم کے عضو کو ہوتی ہے، بخار سارے جسم کو چڑھ جاتا۔ آنکھ دکھ رہی ہے لیکن بخار میں پورا وجود ہے، سر کو درد ہے لیکن بخار پورے وجود پہ، کیونکہ ان کا آپس میں ایک روح کا کنیکشن ہے، کیونکہ روح ایک ہے، آپس میں جس نے ان کو جوڑا ہوا ہے وہ روح ایک ہے۔ تو پاؤں میں درد ہوگا، پورے جسم کو درد ہوگا، آنکھ میں درد ہوگا، پورے وجود کو بخار چڑھے گا، کان میں درد ہوگا، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرے گا، کیونکہ عضو الگ الگ ہیں لیکن روح بیچ میں ایک ہے۔ تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، یہ پورے مسلمان دکھائی دینے میں کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی ترانی ہے، کوئی فارسی ہے، کوئی انگلش ہے، کوئی اردو ہے، کوئی پشتو ہے، کوئی کون سی زبان بولنے والا ہے۔ قبائل جدا ہیں، زبانیں جدا ہیں، علاقے جدا ہیں، ماں باپ جدا ہیں، اور ان کی نسلیں جدا ہیں، دیکھنے میں یہ سب الگ الگ نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے بیچ میں ایک روح ہے جس نے ان سب کو جوڑا ہوا ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایک روح ہے، اس روح نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں جوڑا ہے۔ لہذا اگر مشرق میں کوئی مسلمان درد میں ہوگا تو ساری امت کو بخار چڑھے گا، اگر مغرب میں کسی پر ظلم ہوگا تو ساری امت کو درد ہوگا، اگر شمال میں کوئی چنی کھنچے گی تو ساری امت کو تکلیف محسوس ہوگی، اگر جنوب میں کسی بوڑھے پر ظلم و ستم ہوگا ایمان کی وجہ سے تو پھر پوری امت تڑپے گی، اور پوری امت کے اندر بخار کی کیفیت آ جائے گی اور وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھے۔